کسی گاؤں کے قریب ایک سرسبز چراگاہ تھا۔ اس چراگاہ میں دو بیل رہتے تھے، ایک کا نام کالا تھا اور دوسرا کا نام بھورا۔ دونوں جدا جدا گھرانوں میں رہتے، مگر بچپن سے ایک ساتھ کھیلتے اور چرنے کے لیے جاتے۔ زیادہ دن اور وہ گھاس کھانے میں لگاتے، ندی کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آپس میں بات کرتے۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ اگر کوئی درندہ ان پر حملہ کرتا تو وہ کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے۔ ان کی باہمی سمجھ بوجھ اور اتحاد کی وجہ سے جنگل کے شیر تک ان پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔ شیر کئی بار طاق میں رہتا، لیکن جب بھی اس نے دیکھا کہ دونوں بیل ساتھ کھڑے ہیں، اس کا دل ڈر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اکیلے بیل پر قابو پانا آسان ہے، مگر دونوں مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی جنگل میں ایک بہت چالاک لومڑی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ان دو بیلوں کی دوستی ٹوٹ جائے تو شیر کا شکار آسان ہو جائے گا اور پھر اسے بہت گوشت کھانے کو ملے گا۔ ایک دن وہ بیلوں کے پاس آئی اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ لومڑی نے کہا بیل کے کان میں، کالا بھائی، کیا تم نے دیکھا کہ بھورا ہمیشہ زیادہ گھاس اپنے حصے میں کھاتا ہے؟ وہ تمہیں پیچھے رکھنا چاہتا ہے۔ کالا نے پہلے تو اس کی بات پر یقین نہ کیا، مگر دل میں ایک چھوٹا سا شبہ ضرور بیٹھ گیا۔ اگلے دن لومڑی بھورا بیل کے پاس گئی اور بولی، بھورا بھائی، تم اتنے طاقتور اور خوبصورت ہو، لیکن کالا ہمیشہ آگے بڑھ کر تمہارا نام چھپاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جنگل والے تمہاری اصل عظمت دیکھیں۔ بھورا بھی سوچ میں پڑ گیا۔ یوں لومڑی نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف وسوسے ڈال دیے۔ دوستی میں درار۔ آہستہ آہستہ بیلوں نے ایک دوسرے سے کم بات کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ ایک ساتھ چرنے جاتے تھے، اب الگ الگ چرتے۔ جب بھی شیر ان پر نظر ڈالتا تو اسے ان کے درمیان دوری محسوس ہوتی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ دونوں بالکل الگ ہو گئے۔ کالا ندی کے پاس چرنے لگا اور بھورا دوسری طرف۔ اب وہ شیر کے لیے موقع بن گیا۔ ایک دن شیر نے بھورے کے بیل پر حملہ کر دیا۔ وہ تنہا تھا، لڑنے کی کوشش کی، مگر آخر کار شیر کے پنجوں سے بچ نہ سکا۔ شیر نے اسے مار ڈالا اور خوب پیٹ بھر کر گوشت کھایا۔ کالا بیل نے دور سے یہ منظر دیکھا مگر چونکا۔ ان کی دوستی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ مدد کو نہ آیا۔ دل ہی دل میں وہ ڈرا بھی اور تھوڑا سا خوش بھی کہ شاید اب چراگاہ پر اس کا قبضہ ہو جائے، لیکن شیر کی بھوک کہاں ختم ہونے والی تھی۔ چند دن بعد وہ پھر آیا اور اب اس نے کالا بیل کو نشانہ بنایا۔ کالا اکیلا تھا، لڑنے کی پوری کوشش کی، مگر شیر کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ وہ بھی شیر کا شکار بن گیا۔ لومڑی اپنی چالاکی پر خوش ہوئی، کیونکہ شیر کے شکار کے بعد اسے بھی ہڈیوں اور گوشت حاصل ہوا۔ لیکن بیلوں کی موت اس بات کا سبب تھی کہ دوستی اور اتحاد میں طاقت ہے اور نفاق اور دشمنی بربادی لاتی ہے۔